آپ جب جاپان میں گئے تو تھوڑی جاپانی بھی سیکھنی شروع کر دی. یہ لینگویجز کی طرف آپ کا رجحان ہے, شوق ہے؟ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. میں جاپان میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا نا, جب یعنی ایک مسکنسیپشن ہے کہ خطبات سعودی عرب میں لکھے ہوئے ائمہ حرم کو اور مختلف خطباء کو مل جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پڑھ دیجیے. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے الصین لنا والعرب لنا والہند لنا والکل لنا. یہ والی چیز جو ہے یہ ہے تھوڑی سی عجیب, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ کے جتنے بھی خطیب ہیں ان سب کے خطبات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, اور مدینہ منورہ کے جتنے بھی خطباء ہیں مجھے تھوڑا پتہ لگا کہ آپ جب جاپان میں گئے تو تھوڑی جاپانی بھی سیکھنی شروع کر دی. یہ لینگویجز کی طرف آپ کا رجحان ہے, شوق ہے, کس طرح ہے؟ انگلش کا بتائیے. کہہ لیجیے کہ شوق بھی ہے چیزوں کو سیکھنے کا. تو انگلش ایسی لینگویج ہے جس کے بغیر آج آپ دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. میں سعودی عرب میں تھا تو میں نے جب BS کمپلیٹ کیا تو مجھے جب میں ایکسپلور کر رہا تھا کہ دنیا میں کہاں کہاں میں فردر اسٹڈیز کے لیے جا سکتا ہوں, MPhil کے لیے یا MS کے لیے, تو مجھے ہر جگہ پہ تقریباً یہ انگلش سیکھنا ہی پڑنی تھی. اس کے بغیر جو ہے میں سروائیو نہیں کر سکتا. ایون اگر آپ نے اسلامک ایجوکیشن حاصل کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو IELTS وغیرہ اور اس طرح کی ڈگریاں جو ہیں یا سرٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ ابروڈ جا کے کچھ سیکھ سکیں یا کچھ پڑھ سکیں. تو اس لیے بھی یہ ضروری ہے. اور بچپن سے بھی یہ شوق تھا کہ انگلش بھی ساتھ ساتھ آئے, کیونکہ کمیونیکیشن میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ سیکنڈری لیول پہ بھی, چونکہ ہمارے پاس جو عربک اسکولنگ سسٹم ہے جس میں پڑھا ہوں اس میں انگلش نہیں ہوا کرتی تھی پہلے. پھر ہمارے دور میں جب شامل کی گئی تو وہ سیکنڈری لیول پہ آ کے شامل کی گئی. تو سیکنڈری لیول پہ ہم ABC وغیرہ یا چھوٹے موٹے ٹینسز جو ہوتے ہیں جو ہم بالکل انیشیل اسٹیج میں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے تھے. لیکن میں نے پرائیویٹ ٹیوشن اس وقت بھی ایک ہائر کی, والد صاحب نے کر کے دی کہ میرے بچے جو ہیں انگلش بھی سیکھ لیں. تو وہ شوق بھی تھا اور والد صاحب کی گائیڈنس بھی تھی, تو ہم نے اس وقت بھی انگلش کو سیکھا. لیکن انگلش اتنی اچھی نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب میں یونیورسٹی سے وہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ جاپان گیا تھا تو اس وقت بھی میں انگلش بولتے بولتے اسٹاک ہو جاتا تھا. یعنی کوئی ایک بات ہے جو میرے دل میں ہے, میں کہنا چاہتا ہوں, کہتے کہتے میں ہار جاتا تھا کہ نہیں میں اس کو نہیں کہہ سکتا, الفاظ ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے یہ تہیا کر لیا کہ نہیں میں نے اپنی انگلش کو اسٹرانگ کرنا ہی کرنا ہے. تو میں نے پھر کہا کہ نہیں چھوڑ دیں سارا کچھ, MA انگلش کرتے ہیں. اچھا, تو بڑا فیصلہ تھا. مجھے یاد ہے جب میں سعودی عرب سے یہاں پہ آیا تو میں نے کہا جی میں نے انگلش کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, جو UMT کے ریکٹر تھے حسن صہیب مراد صاحب, ان کے آفس میں گیا اور ان سے ملاقات ہوئی, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو میں نے کہا میں نے انگلش کرنا ہے. تو کہتے پہلے کیا کیا ہے؟ القرآن یونیورسٹی سے قراءات پڑھ کے آیا ہوں. تو خیر وہ ہنسے تو نہیں اس بات پہ, لیکن ہنسی بنتی تھی ان کی کہ آپ یہ کر رہے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ ایکچولی نا ہم نے یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کھولا ہے اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کے نام سے, آپ اس میں زیادہ فٹ بیٹھیں گے اور ہمیں ضرورت بھی ہے لوگوں کی وہاں پہ, تو اگر آپ وہ اسٹڈی کریں تو آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے. تو ان کی گائیڈنس کے اوپر, اصرار کے اوپر پھر میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. لیکن میری جو ہے نا کہتے ہیں کہ سوئی وہیں اڑی رہی. کیا MPhil انگلش میں بھی کرنا ہے؟ MA انگلش کرنا ہے. اچھا MA ظاہر ٹھیک. ہاں, تو جب میں نے وہ MPhil مکمل کیا تو پھر میں نے MA انگلش میں داخلہ لے لیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس جب فرسٹ ٹائم ایک ٹیچر آئیں اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں MA انگلش کرنے آئے ہیں سب اسٹوڈنٹس سے نا. تو میں نے وہاں پہ ایک بات کی تھی جو ان کو بھی بڑی پسند آئی اور کہا آپ نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میں اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں اسلام کی تبلیغ کے لیے. یہ بڑی اہم بات ہے جی. بہت اہم. تو ایک تو سمجھنا کہ اغیار ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر ان کو ان کی زبان میں جواب دینا. تو یہ ایک کہہ لیجیے کہ ایک مشن تھا یا ایک تھنکنگ تھی یا ایک ویو تھا جو میرے ذہن میں تھا, جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں نے انگلش کو سیکھنا ہے. اور معاش تو ساتھ ساتھ ہی ہے, ظاہر انسان جس فیلڈ میں بھی جاتا ہے معاش کا بھی ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. تو میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اچھا معاش اس کے اندر شاید تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیں آپ کا انگلش کا, کیونکہ عربی کا چلو ہم نے کیا لینا, وہ تو چلو شاید ہم صحیح طرح سمجھ نہ سکیں. کوئی حدیث ہمیں انگلش میں سنا دیں. ایسا کرتا ہوں کہ پہلی حدیث جو امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے اور انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی جزا اور سزا دی جاتی ہے. تو انگلش میں اس کو یوں کہیں گے کہ ڈیڈس آر کنسیڈرڈ اکارڈنگ ٹو دا انٹینشن. If your intention is good, then you are getting reward, and the person will get the reward according to his intention.
تو یہ مطلب کہہ لیجئے کہ اردو، انگلش اور عربی تینوں زبانوں میں اس طرح بیان کر دیا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے یا ناظرین کے لیے بھی کہ خطبات حرمین کا ترجمہ جو ہے وہ اردو میں تو ہوتا ہے لائیو، لیکن اس کے بعد ہم اس کی سمری جو ہے وہ انگلش میں بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ یوٹیوب پہ اس کے لیے ایک الگ سے چینل بھی موجود ہے. بالکل. تو وہاں یہ جی اگر آپ ہر حرم کا خطبہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دن خطبے کا عنوان کیا تھا، امام صاحب نے کیا کہا ہے، اس کو آپ اردو میں جاننا چاہیں، اس کو آپ انگلش میں جاننا چاہیں، تو آپ اسے ہمارے اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب بھی کسی نئے امام کا نیا خطبہ آئے تو اس کو اردو میں یا انگلش میں آپ سن سکیں. جی عاطف بھائی، ان کے انداز بھی بتا دیجئے، خطبات کے انداز نا، اور ان کی قرات کے انداز میں تھوڑی سی تلاوت بھی سنا دیجئے. جو انداز خطابت کے ہیں ان میں کلیئرلی ان کی شخصیت واضح ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. یعنی ایک مس کنسیپشن ہے جس کو کئی مرتبہ ہم نے یہاں اس پلیٹ فارم سے بھی ایڈریس کیا ہے کہ خطبات سعودی عرب میں لکھے ہوئے ائمہ حرم کو اور مختلف خطباء کو مل جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ پڑھ دیجیے گا. یعنی گورنمنٹ، آپ کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لکھا ہوا خطبہ کسی امام کو نہیں ملتا کہ آپ نے یہ پڑھنا، وہ خود تیار کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں ملتا. یہ مس کنسیپشن ہے اور سعودی عرب کے حوالے سے ایک غلط بات لوگوں کے اندر پھیلا دی گئی ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر عالم یا ہر خطیب اپنا خطبہ خود لکھتا ہے. اس میں صرف اتنا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے اس سے ایک دو دن پہلے اگر کوئی بڑا واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے یا عالم اسلامی میں کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں گورنمنٹ چاہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں خطبہ دیا جائے، تو وہ ایک کہہ لیجیے کہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے سب خطباء کو کہ آپ نے اپنے خطبے میں اس موضوع کا بھی ذکر کرنا ہے. اور اس کو ٹریٹ عام طور پہ ایسے کیا جاتا ہے کہ کسی خطیب کو پابند نہیں کیا جاتا کہ آپ نے سارا خطبہ اس کے بارے میں دینا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے چاہے تو سارا دے دے، ضرور سمجھے، جو چاہے تو اس طرح دے دے، چاہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں گائیڈ کر دے. لیکن جو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے وہ ہوتا ایسے ہے کہ جو خطیب ہے وہ اپنا جو خطبہ بھی اس نے تیار کیا، جس موضوع پہ اس نے تیار کیا موقع کے مناسبت سے، وہ پہلا خطبہ مکمل اس کے اوپر دیتا ہے اور دوسرے خطبے کے اندر پھر تذکرہ کرتا ہے کہ یہ معاملہ بھی اس وقت زیر بحث ہے اور اس کے اوپر بھی بات ہمیں کرنا چاہیے جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا. تو اس حوالے سے تو بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا. ائمہ حرم کے حوالے سے بھی یہی چیز ہے کہ ان کے خطبات ان کی جو پرسنالٹی ہے ان کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اب واضح طور پر نظر آتا ہے عام آدمی جو عربی کو سمجھنے والا ہے اور اس کو شیخ سدیس کا خطبہ دکھا دیں اور ان کو شیخ شریم کا خطبہ دکھا دیں تو وہ بڑی آسانی سے ڈفرینشیٹ کر لے گا کہ یہ تو کسی اور کا خطبہ ہے اور یہ کسی اور کا خطبہ ہے. بلکہ جیسا انداز ہوتا ہے شیخ سدیس کا شروع پہ ہی لفاظی، اور وہ تو جیسے اردو میں ابوالکلام آزاد ہیں، میرا خیال وہ عربی کے ابوالکلام آزاد، جی ان کی کوئی مثال نہیں ہے ایگزیکٹلی. بلکہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شیخ سدیس اللہ تعالیٰ ان کی زندگی طویل کرے، صحت تندرستی عطا فرمائے. قریب ہے کہ عربی پڑھانے کے لیے جو ٹیکسٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کے خطبات میں سے کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ لازمی نصاب میں بھی شامل کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسے یونیک خطبات ہوتے ہیں ادب کے لحاظ سے بھی، موضوع کے لحاظ سے بھی، اور موضوع کو کا احاطہ کرتے ہوئے بھی. ہم نے ایک یہاں پہ پیغام کے پلیٹ فارم سے کتابیں شائع بھی کی ہیں اور ایسی کتابیں جو ان کی آلریڈی عربی میں پبلش تھی اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. تو وہ احاطہ جو کرتے ہیں نا موضوع کا ایک، وہ بڑا شاندار ہے کہ ہر پہلو جو ہے اس کا اجاگر کر دیتے ہیں. اسی طرح شیخ شریم کے خطبات جو ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اچھا، یہ مجھے یاد آ گیا عاطف صاحب، میں خطبات دیکھ رہا تھا شیخ سدیس کے پہلے، تو ان میں ایک دفعہ انہوں نے ہمارے پاکستان کے شاعر جو ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ عالمی شاعر انہیں کہنا چاہیے، علامہ اقبال، ان کا شعر بھی کوٹ کیا تھا کہ جیسے اقبال اردو میں کہتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے ان کا، یعنی وسعت ہے ان کے مطالعے کی. جی یہ عرب میں جو لوگ نالج رکھنے والے ہیں، خاص طور پہ عالم اسلام کا نالج رکھتے ہیں اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز کو جانتے ہیں، اور شیخ سدیس ان میں بڑے ایک درجے پر فائز ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو جانتے ہیں. اور عرب عموماً علامہ اقبال سے واقف ہیں کیونکہ وہ واقعی شاعر اسلام تھے اور انہوں نے شاعری کی ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے، بہت سے اشعار ان کے ٹرانسلیٹ بھی ہوئے ہیں. جیسے انہوں نے جو کہا چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے الصین لنا والعرب لنا والہند لنا والکل لنا. تو اس طرح بہت سارے اشعار جو ہیں ان کے ترجمے روانی میں ترجمہ بھی کسی نے شاندار کیا ہے. جی یہ بھی تو ایک فن ہوتا ہے نا کہ آپ جس روانی میں اردو ہے اسی روانی میں عربی بھی اس کی بنائیں. بالکل. تو اس میں کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن اچھا مترجم وہی ہے جو کمپرومائز کیے بغیر اس کو ویسے ہی ڈھال دے. تو علامہ اقبال کو عرب بھی جانتے ہیں، شیخ سدیس نے بھی ان کو کوٹ کیا. اور پھر یہ ہے کہ ان کے خطبات میں مزید چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ میں یہاں پہ ذکر کر دوں شیخ حذیفی ہیں.
ان کے خطبات حرم مدنی میں ان کے خطبات میں نصوص بہت زیادہ ہوتی ہیں کثرت سے، یعنی قرآن و سنت کے دلائل، قرآن کریم کی احادیث بہت زیادہ کثرت سے ان کو کوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہہ لیجئے کہ جو شیخ ماہر معقلی ہیں، ان کے خطبات تھوڑے ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے موضوعات بھی ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے ترجمے کے وقت ہم دیکھا کرتے تھے کہ شیخ شریم کے جو خطبات ہیں تھوڑے سے فلسفیکل ہوتے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ موضوع بھی خود چوز کرتے ہیں اور موضوع بھی اس بندے کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کا جو ہے نا اپنا ٹیسٹ ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ ایک باغ ہے جس میں ہر پھول کی اپنی مہک ہے۔ عاطف صاحب، جتنا کچھ میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا رہا کہ امت کی سطح پر فکری باتیں ہوتی ہیں، بالکل ایسا، یعنی کوئی آپ کسی فکر کو یا مغربی تہذیب کا کوئی جواب دے رہے ہیں، کوئی اسلام کا اس طرح کا دفاع کر رہے ہیں، وہ اس لیول کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ جی، ان کی باتیں بہت زیادہ عالمگیریت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور پورے عالم اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ کہہ لیجئے کہ ان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، یا اگر معلوم ہوتی ہیں تو ان کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ اپنے خطب میں عام طور پہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں بجائے اے مسلمانوں کے یا امت الاسلام، اے امت اسلام، ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں ساری امت مجھے سن رہی ہے، تو اس لیے وہ عالمگیریت اپنے خطبے کے اندر رکھتے بھی ہیں اور ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں اس کو اس طرح سے۔ بالکل صحیح۔ اور دیگر ائمہ کا بھی کچھ تذکرہ کر دیجیے۔ دیگر ائمہ میں ایک الگ سے کہہ لیجئے کہ ایک پھول ہے حرم کا، صالح بن حمید، جن کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ اچھا، ان کے خطبات بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کے اندر ان کی اپنی جو عمر ہے جو گزری ہے، آدمی عمر کے تجربات سے بہت کچھ سیکھتا ہے، بالکل، تو وہ اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی نصیحتیں مختلف قسم کی جو انہوں نے عمر میں اپنی حاصل کی ہیں، تجربات سے، اپنے مشاہدات سے، ایگزیکٹلی، تو وہ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے خطبات کی خاصیت یہ ہے کہ ہر خطبے کے شروع میں جو بھی موضوع ہے، لیکن جب انہوں نے حمد و ثنا شروع کرنی ہے، اس کے بعد درود و سلام بھیجنا ہے، پھر لوگوں کو ایک پیراگراف کے اندر نصیحتیں کرنی ہیں، اچھا، اس کے بعد پھر جو بھی موضوع ہے انہوں نے اس کو شروع کرنا ہے۔ ٹھیک۔ تو مثال کے طور پر اکثر وہ ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر آخرت پر نظر رکھو، دنیا دھوکہ دینے والی چیز ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، یا پھر اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان تعلق کو درست کر لو، یعنی ہر موقع کی مناسبت سے وہ کوئی نہ کوئی حکمت بھری باتیں صالح بن حمید جو ہیں وہ اپنے خطبے کے اندر لے کر آتے ہیں۔ تو ہر خطیب کی جو ہے وہ اپنی ایک مہک ہے، اپنا ایک۔ یہ بتائیے عاطف صاحب کہ اب بات ائمہ حرم کی تو ہو گئی، آپ کو اس میں بھی کوئی فرق نظر آتا ہے کہ حرم مکی کے خطبات ان ائمہ کے اور حرم مدنی کے ائمہ کے خطبات میں، ان میں بھی کوئی فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ اچھا، ویسے یہ والی چیز جو ہے یہ ہے تھوڑی سی عجیب، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ کے جتنے بھی خطیب ہیں ان سب کے خطبات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور مدینہ منورہ کے جتنے بھی خطبہ ہیں ان سب کے خطب کے اندر ایک تھوڑی سی کہہ لیجئے کہ ملتی جلتی چیز بہرحال پائی جاتی ہے۔ تو یا تو وہاں کے مقام یا جو علاقہ ہے یا جو وہاں کا کہہ لیجئے کہ ماحول ہے اس سے متاثر ہو کے ان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، یعنی وہاں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی نسبتاً آسان ہوتے ہیں، وہاں کے مدینے کے وہاں کہہ لیجئے کہ جو موضوعات ہوتے ہیں وہ بھی ایسے موضوعات چوز کرتے ہیں کہ جو نسبتاً مکی خطبے کی نسبتاً تھوڑے آسان بھی ہوتے ہیں، لیکن مکی خطبات کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے تھوڑا سا نئے نئے موضوعات، اور جو موضوع اختیار کرتے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا کرافٹنس جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مدینہ میں البتہ ایک خطیب ہیں صلاح البدیر حافظہ اللہ، جنہوں نے یہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، یہ سدیس ثانی ہے، یعنی اگر کہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں شیخ سدیس ہیں تو مدینہ منورہ میں یہ ہیں جو ٹھیک ٹھاک لفاظی کرتے ہیں اور ایسے مشکل الفاظ لاتے ہیں کہ عام طور پہ کچھ لوگوں کے لیے ان کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی مرتبہ لوگ اس چیز پہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیخ سدیس اور دیگر ائمہ جیسے صلاح البدیر کا نام لیا، یہ مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ ایسے مقام پہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو آسان الفاظ میں آپ واز کریں، آپ مشکل الفاظ میں پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو یہ بات غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ شیخ سدیس کا خطبہ ہو یا شیخ صلاح بدیر کا، یہ خطبات عام عربی کو بھی سمجھ آئیں گے۔ اچھا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی عربی ہو اور اس کو شیخ سدیس کا خطبہ سمجھ نہ آئے مشکل ہونے کی وجہ سے، سمجھ ضرور آتا ہے، لیکن اس کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کسی عام آدمی کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہ عام الفاظ سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اوور آل خطبہ سمجھ آ جاتا ہے، وہ کوئی اثر نہیں پڑتا اوور آل پیغام کے اوپر۔ اچھا، ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان الفاظ کا جو وہ استعمال کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ فل آدمی بیٹھا ہے، جو ادیب وہاں بیٹھا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کیا خطبہ دے رہے ہیں، تو اس کو بھی وہاں ٹیسٹ نظر آتا ہے۔ تو سارے لوگوں کے لیے وہاں پہ ڈفرینٹ فلیورز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنے لحاظ سے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے جیسے وہ سمجھنا چاہتا ہے۔ عاطف صاحب، یہ فرمائیے کہ
ایک تو آپ نے بات بتا دی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک ہی خطبہ کوئی شخص لکھتا ہے بیٹھ کے اور تھما دیا جاتا ہے ائمہ حرم کو کہ یہی دینا ہے، اور اس کی تو بڑی ساری دلیلیں بھی ہم نے دے دی نا کہ ہر ایک کا پیٹرن مختلف ہے، اسلوب مختلف ہے، ان کے عنوان مختلف ہیں. یہ تو آرام سے بندہ دیکھ سکتا ہے کہ اگر کوئی لکھا ہوا ہی آنا تو ایک طرح کا آنا چاہیے، لیکن وہ مختلف طرح کے. اچھا، یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس میں کچھ کھل کے ایسی باتیں نہیں کی جاتی جو عام خطبہ ہمارے ہاں کر رہے ہوتے ہیں، جوشیلی باتیں، اور ایون کہا جاتا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا تک نہیں کی جاتی. آج کل جیسے فلسطین کے لیے دعا وہاں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اچھا، وہاں پر دعا تو ہوتی ہے ہر جمعے میں. جب سے فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا ہے تب سے مسلسل ہر خطبے کے اندر جو بھی امام کعبہ آتے ہیں، جو مسجد نبوی میں خطیب آتے ہیں، وہ لازمی طور پر فلسطین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا لازمی شامل ہوتی ہے ہر خطبے کے اندر. بلکہ ہم نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں جو راتیں تھیں، طاق راتیں یا دوسری بھی، وہاں پہ وطر جو ہے وہ جہری پڑھائے جاتے ہیں، اور دعاؤں کے اندر وہ لازمی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو شامل رکھتے ہیں. اس جمعے میں بھی دونوں خطباء نے مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی فلسطین کا تذکرہ یوں کیا ہے کہ وہاں کے فلسطین کے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ مظلوم ہیں ان کو سہارا عطا فرما، بے لباس ہیں ان کو لباس فراہم کر دے، اور پیدل ہیں ان کو جو ہے سواری نصیب فرما دے. ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ان کا عہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دعا کر دیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایکشن نہیں لیتے تو ایکشن ظاہر ہے ائمہ حرم کے ہاتھ میں ویسے نہیں ہے. ویسے بھی یعنی عاطف صاحب وہ مقام ایسا ہے جہاں سے، جیسے آپ نے پہلے شیخ شریم کی بات کی نا کہ امت کو مخاطب کیا جاتا ہے، اور وہ بڑے مقدس مقام ہے. اگر بعض سیاسی طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ ایک مقام جس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہ تقسیم ہو جائے گا، بڑا عجیب و غریب کیفیت بن جائے گی. تو جہاں سے وحدت کا پیغام جانا ہے، اب حج میں ہم اپنا ایک دکھاتے ہیں نا کہ ہم اتنے لوگ ہیں، ایک لباس ہے، ایک زبان ہے، ایک طرح کے، اگر وہاں بھی تفریق اور تقسیم آ جائے گی تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے. یہ سیاست وہاں سے دور رہنی چاہیے. جی، بلکہ اس کا تذکرہ بھی بار بار ہوتا ہے. یعنی جو خطبے ائمہ حرم حج کے دوران یا حج کے آس پاس دیتے ہیں ان میں لازمی طور پر اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ حج کا موقع سیاسی نعروں کا موقع نہیں ہے. یہاں پر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان بن کے جو احرام پہنا ہوا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے آپ عبادت کے اوپر فوکس کریں، آپ سیاست کے اوپر فوکس نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ آپ کوئی مشن لے کے آئے ہوں کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں جا کے یا حج کے دوران فلاں مشن کرنا ہے. تو نہیں بھائی، آپ عبادت کے لیے آئیں اور یہاں پہ آپ سیاسی نعروں سے گریز کریں اور جو اختلافی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں اور مل جل کر عبادت کریں. تو یہی ان کا موٹو ہے اور یہی ان کا میسج ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جس عہدے پر ان کو فائز کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس میں آسانیاں عطا فرمائے. کیونکہ اس کی جو جواب دہی ہے یا اس کا حق ادا کرنا ہے یا پورا کرنا ہے، یہ بھی بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے جس کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس عہدے سے خوش اسلوبی سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. عاطف صاحب، آپ کو ماشاءاللہ قرآن جس طرح یاد ہے اس پر رشک کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور سب کے قرآن کے حوالے سے خاص طور پر حافظوں میں برکت فرمائے اللہ، سب کے سینوں میں اسی طرح قرآن. تو یعنی آپ کئی دفعہ رمضان میں دیکھا ہے مصروفیات ہوتی ہیں، ایون ہمارے حفاظ تو بیچارے پڑھتے رہتے ہیں، سارا دن بھی پڑھتے ہیں، رات کو بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کو ایون دہرانے کا وقت بھی نہیں ملا، اور عشاء کا وقت ہو گیا ہے. اب تراویح تو آپ نے سنانی ہے، اور تراویح کے حوالے سے بھی ایک آپ کا اور معاملہ ہے، اس پہ بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو کس طرح ہوتا ہے، یعنی سال کے بعد آپ نے قرآن مجید کا پارہ سنانا ہے مصلے پہ کھڑے ہو کے، ایون دہرانے کا بھی ٹائم نہیں ملا اور آپ نے سنا دیا؟ جی، ایسا ہو جاتا ہے کہ سارا دن جو ہے، خاص طور پر میں یوں کہوں کہ کچھ کمزوری بھی ہے میری کہ رمضان المبارک کے شروع میں تو ایمان کا لیول بھی بہت ہائی ہوتا ہے اور ہم قرآن کریم کو بہت زیادہ دہرا بھی رہے ہوتے ہیں، مصروفیات کے ساتھ ساتھ مینیج کر کے وقت نکال لیتے ہیں. لیکن جیسے جیسے تھوڑا آگے جاتا ہے، جیسے نمازی مسجد میں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑا بہت اثر ہمارے اوپر بھی ہو جاتا ہے، آخر ہم بھی انسان ہیں. تو اس طرح ریوائز کرنے میں کئی مرتبہ تھوڑی بہت سستی بھی ہو جاتی ہے، اور کئی مرتبہ لیکن میں وہ سستی اس لیے ہوتی ہے کہ اعتماد ہوتا ہے نا. جی، یہ بھی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی ہے کہ ایسا حفظ ہے کہ اگر نہ بھی اس کو دہرایا جائے. کرتے ہیں پھر مثلا آپ مسلے پہ چلے گئے تو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا بہت اس وقت. میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناؤں. میں جاپان میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا نا، جب فرسٹ ٹائم تھا یا سیکنڈ ٹائم تھا، تو وہاں پہ ایک صاحب تھے ہمارے نمازی تھے، مجھے یاد ہے وہاں پہ جو ہیرا مسجد ہے ٹوکیو میں، ٹھیک، تو وہاں پہ وہ ہر سال جو ہے اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. وہیں کے مقامی تھے؟ وہیں کے مقامی ہے تو تھے وہ پاکستانی، لیکن وہاں کے نیشنل اور بڑے عرصے سے مطلب آل اولاد وہاں ان کی وہیں کی ہے.
تو وہ مسلسل وہاں پہ جو ہے اعتکاف پہ بیٹھا کرتے تھے. اب رمضان کے پہلے دن تو گزر جاتے ہیں, حفاظ جو ہے وہ ایسے ہی گزارتے ہیں, اور جب جاپان آدمی گیا ہو تو رمضان کی برکتیں تو اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں, لیکن فکر یہ ہوتی ہے کہ رمضان ہی ہے, اس کے بعد میرے واپس چلے جانا ہے سعودی عرب یا پاکستان, جاپان بھی دیکھ تو چلے ایکسپلور کر لیتے ہیں. تو روزے کی حالت میں پھر وہاں کے مقتدی یا نمازی جو ہمارے ساتھی تھے, مہربانی ہے ان کی, بہت محبت کرتے تھے, تو ان میں سے بیشتر لوگوں کا کام گاڑیوں سے وابستہ تھا, تو گاڑی لینے کے لیے جانا ہے, آکشن سے اٹھانا ہے, آنا ہے, جانا ہے. تو میں نے مختلف مقامات پہ وزٹس کے لیے چلیں جی, انہوں نے کہا کہ فلاں بندے نے کہا جی آنا ہے, چلنا ہے تو آج ساتھ چلیں, تو میں نے تیار ہو جانا اور ساتھ چلتے ہیں. تو گپ شپ کرتے رہنا, ساتھ دیکھنا کہ کیسے معاملات چلتے ہیں. تو سارا دن اسی میں گزر جانا, اور جب رات تراویح کا وقت آنا تو جیسے ہی اذان ہو جانی تو وضو کر کے جا کے مسجد میں بیٹھ کے جلدی جلدی سے 10-15 منٹ کے اندر وہ صفحے دیکھ لیے اور پھر تراویح پڑھا دی. ٹھیک. تو جب آخری دن آئے نا, آخری عشرہ, تو وہ وہاں پہ اعتکاف پہ آ گئے. 5 دن تو وہ دیکھتے رہے کہ یہ قاری صاحب یاد کب کرتے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو پھر 5ویں دن انہوں نے مجھے آ کے پوچھا کہ حافظ صاحب, میں نے پہلے بھی بہت سے حفاظ کو دیکھا ہے, وہ تو جیسے ہی آتے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک مصحف کو چھوڑتے ہی نہیں ہے, وہ تو ادھر بھی جا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں, ادھر بھی آ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں, اور سارا دن لگے رہتے ہیں. تو آپ کو میں نے دیکھا ہے, آپ پڑھتے کب ہیں قرآن پاک, مجھے بتائیں ذرا, صبح سے لے کے شام تک میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں, تو آپ کب پڑھتے؟ تو پھر میں ان کو بتایا کہ بھئی ایسا ہی ہے کہ میرے مصروفیات آج کل زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ چلیں تھوڑا سا جاپان کو ایکسپلور کر لیں, تو ریوائز کرنے کا ٹائم اکثر نہیں ملتا. بس وہ کہہ لیں کہ جو اذان کے بعد 10 منٹ یا 5 منٹ ملتے ہیں, ان کے اندر ہی وردانی کر کے. یہ فرمائیے کہ یہ کیسے ہو گیا یہ, یعنی آپ نے جب حفظ کیا اس میں کوئی طریقہ ایسا اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ اب آپ کو یاد رہتا ہے, یا سال میں پڑھتے رہتے ہیں تو اس لیے اعتماد ہوتا ہے کہ یاد ہے, یعنی یہ کیسا طریقہ ہے؟ کوئی جادو ہے, کوئی طلسم ہے, کوئی ساحری ہے کہ قاری صاحب پڑھ ہی نہیں رہے, دہرا ہی نہیں رہے, ایون رمضان میں بھی اور جناب سنائے جا رہے ہیں؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ دہراتے نہیں ہیں. الحمدللہ یہ ایک روٹین ہے قرآن کریم پڑھنے کی کہ مسلسل جو ہے دوران سال بھی ٹریولنگ کے دوران. تو یہ ایک میسج بھی ہے ویسے سبھی لوگوں کے لیے. رمضان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ دہرا بھی نہیں رہے اور دہرا بھی نہیں رہے, تو دوران سال یہ میسج بھی ہے سب کے لیے کہ دوران سال قرآن کریم کو دہراتے رہیں. پھر رمضان میں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل صحیح. یعنی آپ روزانہ کی بنیاد پر اگر ایک سپارہ پڑھ رہے ہیں روزانہ, تو آپ کا یہ معمول رہتا ہے؟ میرا یہ معمول رہتا ہے, لیکن پھر بھی میں ذکر کروں گا والد صاحب کا. میرا حال صرف میرا ہی حال نہیں ہے, بلکہ بہت سارے والد صاحب کے شاگرد ایسے ہیں کہ جن کا حال یہ ہے. مثال کے طور پر میں سعودی جو وہاں پہ لوکلز ہیں ان کی بات کروں تو وہاں کی ایک کہہ لیجیے کہ جو عدالت ہے, یا جو ایسی عدالت ہے جس کے اندر مظلوم لوگ دوبارہ سے اپیل کرتے ہیں, کہہ لیجیے کہ ہائر جوڈیشری ہے, تو اس کے اندر ایک بڑے عہدے پر فائز ہیں, والد صاحب کے شاگرد ہیں. تو ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ بھی والد صاحب کو بتایا کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح ہی تراویح سنا لیتا ہوں, یا قرآن کریم اتنا زیادہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک امریکہ میں والد صاحب کے شاگرد ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں, اور انہوں نے بھی والد صاحب کو بتایا کہ میں پڑھاتا تو گھر میں ہوں, لیکن اب استاد جی مجھے نا غلطی کوئی نہیں آتی اور کوئی ریوائز کرنے کی ضرورت بھی خاص نہیں پڑتی. تو وہ ان کا میتھڈالوجی ایسی ہے کہ جب وہ ویری فرسٹ ٹائم سنتے ہیں تو وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کسی کو غلطی کرنا. اور پھر یہ کہ جلدی جلدی جیسے ہم سناتے ہیں کہ منزل سنانی ہے جلدی جلدی سنا لو, تیز پڑھ کے سنا لو, تو کبھی تیز نہیں سنتے. کبھی وہ بغیر تجوید کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ان کو منزل بھی سنا دے یا سبق بھی سنا دے. تو وہ ہر لفظ کو جب تک آپ واضح کر کے ان کے سامنے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ٹوکیں گے, کیونکہ تراویح کے اندر ہم نے الفاظ کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کی تیز پڑھنے کی عادت ہے تو جب آپ سلو پڑھیں گے تراویح میں تو بہت غلطیاں آئیں گی. چاہے آپ نے دن میں 100 مرتبہ دہرایا ہے, لیکن آپ ایک ردم کے ساتھ جب پڑھیں گے تو آپ مائنڈ جو ہے وہ تیز چلنے کا عادی ہے, سلو چلائیں گے تو وہ آگے ہو جائے گا, پیچھے ہو جائے گا. تو اس لیے جب شروع سے آپ ایک ردم کے اوپر ہی چلیں گے اور اسی کے مطابق آپ سنائیں گے اور سنیں گے تو اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. تو والد صاحب نے شروع سے ہم سے جو ہے نا وہ قرآن کریم تجوید کے ساتھ ہی سنا ہے, اور پھر غلطی کو الاؤ نہیں کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر اگر 2 غلطیاں آ گئی ہیں, 3 غلطیاں آ گئی تو آپ یاد کر کے آؤ. مجھے یاد ہے منزل میری شروع میں بہت کچی تھی اور والد صاحب بار بار سنا کرتے تھے. اچھا, یہ بڑی اہم بات ہے, کچی منزل کو آپ نے پکا کر لیا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ اس کو بار بار سنا اور پھر غلطی یا اٹک الاؤ نہیں کرنا. اور پھر جب حفظ کر لیا مکمل تو ایک مرتبہ جب دہرایا تو الحمدللہ ہم سارے بہن بھائی حافظ ہی ہیں سوائے ایک آدھ کے. تو اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ جب حفظ مکمل ہو جاتا تھا تو قرآن کریم کو کوشش کرتے تھے کہ 3 دنوں کے اندر مکمل کر کے سنا دیں. تو وہاں پہ سعودی عرب کے سسٹم کے اندر ایک امتحان بھی ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ وفاق کا امتحان ہوتا ہے, وہاں پہ سعودی منسٹری کا ایک امتحان ہوتا ہے حفظ کا. اس کی تیاری میں پورے قرآن کو
دن کے اندر جو ہے وہ مطلب کہہ لیں کہ 3 دنوں کے اندر ایک مرتبہ سنانا ہے 10 سپارے کر کے. تو اس طرح وہ ایک اچھا ذہن میں قرآن کریم بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ کہ غلطی کو اور اٹک کو الاؤ نہ کریں کہ اگر ایک غلطی آ گئی ہے اور دوبارہ کنسسٹنٹلی آ رہی ہے تو اس کو مارک کر کے کہ اس غلطی کو درست کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے. تو جب تک وہ ایک سپارہ جو ہے وہ بغیر غلطی کا آپ نہیں سنا دیتے تو تب تک وہ آپ کا اس کو فائنل نہ سمجھے, فائنل نہیں سمجھا, چھوڑے نہیں اسے. بالکل ٹھیک. اچھا عاطف صاحب, آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی توفیق عطا فرمائی کہ ام القرآن میں آپ نے خاص طور پر قرآن مجید کی جو قرات ہے اس میں ڈگری حاصل کی, اور 20 یعنی وہ قراتیں جو ہیں 20 انداز کہہ لیجیے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ یعنی عجیب سی ایک بات ہے کہ آپ اس دفعہ لاہور میں سنا رہے تھے. ویسے تو میرے خیال آپ 3 ممالک کے کئی شہروں میں سنا چکے ہیں, اس کا بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں. تو وہ کوئی عام شخص ہمارا اس نے جا کے مطلب میں تصور کر رہا ہوں کہ دیکھا کہ یہ بہت بڑا نام ہے جناب شیخ عاطف الیاس صاحب ہیں, اور یہ قرات پڑھے ہوئے ہیں اور ان کو انگلش بھی بہت آتی ہے, عربی بھی بہت آتی ہے اور ترجمے بھی کرتے ہیں ائمہ حرم کے, لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح پڑھ رہے ہیں, غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور ویسے غلطی جب کرتا ہے قاری تو پیچھے ایک سامع کھڑا ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے, تو پتہ نہیں ان کا روب اتنا ہے یا پیچھے کو کھڑا نہیں, ان کو بتا بھی نہیں رہا, غلط پڑھے جا رہے ہیں یا اور انداز سے پڑھے جا رہے ہیں اور کوئی ٹوک بھی نہیں رہا. یہ کس طرح کا پڑھا تھا آپ نے اور کیا معاملہ تھا؟ 20 جو آپ نے لہجوں کی یا قراءت کی بات کی ہے, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف لہجے ثابت ہیں, جن میں سے سبع عشرہ جسے کہا جاتا ہے, جن میں سے ہمارے اس خطے کے اندر حفص عن عاصم جو ہے وہ رائج ہے, ایک طریقہ رائج ہے. اور یہ طریقہ جو ہے یہ ان علاقوں میں رائج ہے جہاں جہاں عثمانی خلافت گئی ہے, عثمانی خلافت جہاں جہاں تھی وہاں پر تقریباً یہ رائج ہے. اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جو ہیں وہ مختلف وہ بھی رائج ہیں, طریقے بھی رائج ہیں. اچھا, یہ 20 کے 20 طریقے اس وقت بھی دنیا میں کہیں نہ کہیں رائج ہیں, مختلف جگہوں پہ مختلف طریقے رائج ہیں, کچھ کم رائج ہیں, کچھ زیادہ رائج ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ رائج ہیں آج کل دنیا کے اندر وہ 5 سے 6 ہیں جو باقاعدہ جن کے اندر لوگ فرسٹ ہینڈ پڑھتے ہیں, یعنی کہ جیسے قرآن پاک سیکھا تو اس طریقے سے سیکھ لیا. تو فرسٹ کہہ لیجئے کہ اسٹڈی میں جو پڑھائے جاتے ہیں تقریباً 5 کے قریب ہیں. بقیہ جو ہے وہ پھر جو لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوٹی وہ جو ہے تلاوت کی جاری رہے. آپ نے بات کی کہ کہاں کہاں قرآن کریم سنایا ہے, تو میں نے الحمدللہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے محائل اسیر, وہاں پہ سنانا شروع کیا. کچھ مصلے وہاں پہ سنائے. پھر جب میں ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں پڑھنا شروع کر دیا تو مکہ مکرمہ میں الحمدللہ ایک مسجد میں تراویح سنائی. اور پھر جاپان کا جو سلسلہ ہے تو تقریباً میرے 6 مصلے جاپان کے ہیں. اور پھر پاکستان میں لاہور کے اندر ہی اس مسجد کے اندر جس میں میں پڑھاتا ہوں, اس میں مسلسل جو ہے وہ میں کئی مصلے سنا رہا ہوں. جاپان کے البتہ کئی شہروں میں پڑھایا ہے, جیسے ٹوکیو ہے, جیسے کاشیوا ہے, جیسے کوبے ہے, یا جیسے نشیکاسائی ہے. ان مختلف شہروں کے اندر پڑھانے کا جو ہے وہ موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ان جو طریقوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کس طریقے سے بات وہ پڑھ رہے ہیں قرآن کریم, تو مجھے یاد ہے جب میں ابھی ریسنٹلی جب جاپان گیا لاسٹ ٹائم, تو میرا ویزا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. ٹھیک. اب ویزا لیٹ ہونے کی وجہ سے رمضان کا دن تو شروع ہو جاتا ہے, وہ تو ویٹ نہیں کرے گا کہ عاطف صاحب کو ویزا لگے گا, ویزا کا ویٹ نہیں کرتا. تو جیسے ہی ہم جاپان پہنچا ہوں تو وہ 2 دن اوپر ہو چکے تھے, اور وہاں جس مسجد میں نے جانا تھا وہ انتظار تو میرا ہی کر رہے تھے, لیکن تراویح تو نہیں چھوڑ سکتے تھے, اس لیے انہوں نے وہاں سے پتہ کیا کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو تراویح سنا سکتا ہو. تو وہ ایک جو کہہ لیجیے کہ افریقی ملک کے قاری تھے, انہوں نے وہاں پہ تراویح شروع کر دی. اچھا, ان کا طریقہ اور تھا کوئی ہے؟ اب یہ ورش کے لہجے کے اوپر پڑھتے ہیں, جیسا امام نافع کے شاگرد ہیں امام ورش, تو ان کے طریقے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. افریقہ کے اندر یہی طریقہ رائج ہے. ٹھیک. اس کے اندر کافی سارے اختلافات ہیں. اب جب میں وہاں پہ گیا تو چونکہ اختلافات سے مراد قرآن کریم کو پڑھنے کا انداز, یعنی ہم سے کافی چیزیں ڈیفرنٹ پڑھتے ہیں, یعنی جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس طریقے سے ہٹ کے وہ دوسرے طریقے سے قرآن کریم پڑھتے ہیں. اور اس میں بنیادی چیزیں تو ایسے ہی ہیں جیسے ہم مالکی یوم الدین کے بجائے ملکی یوم الدین کرتے ہیں, اس طرح کے بہت ساری چیزیں. تو وہ پڑھا رہے تھے ورش کے لہجے کے اوپر. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ آپ نے آج کہاں سے پڑھنا ہے, تو انہوں نے بتایا جی میں نے یہاں سے پڑھنا ہے. تو میں نے کہا آپ تو پھر وہاں افریقہ سے آئے ہیں تو آپ تو ورش میں پڑھتے ہوں گے. کہتے ہیں میں اسی میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے سوچا اچھا چلے موقع اچھا ہے. ویسے تو ہم سوچتے ہیں کہ جیسے پاکستان میں آپ نے کہا کہ لوگ سوچیں گے غلط پڑھتا ہے, ویسے کہا یہاں کسی نے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا تراویح مکمل کرنے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ آج
جو پڑھ رہے تھے اس میں مجھے کچھ لگا کہ کچھ مسٹیکس ہیں, آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا آپ نے کسی اور طریقے سے پڑھا ہے, مجھے ذرا کلیریفائی کر دیں. ویسے جو ہمارے ریگولر نمازی ہیں ان کو تو پتہ ہے, ہم نے ان کو پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں رمضان کے شروع میں کہ اس مرتبہ شعبہ عن عاصم کی روایت میں قرآن کریم کو پڑھا جائے گا, تو وہ ایزی ہوتے ہیں. ویسے بدقسمتی سے ایک بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر جن لوگوں کو قرآن کریم کا اتنا پتہ ہے, یعنی جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے, ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہ کچھ بدل دیا گیا, لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم کو نہیں پڑھا وہ تو سن رہے ہوتے ہیں, اور کئی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ سن بھی نہیں رہے ہوتے, بس وہ اپنی خیالوں میں کہیں گھومتے ہیں. اللہ تعالیٰ سلام پھرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہرحال سب سے عبادتیں قبول فرمائے, آمین. تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں اور ان کو کلیریفائی کر دیا جاتا ہے, اور پھر آخر میں بھی بار بار لوگوں کو کلیریفائی کیا جاتا ہے. تو وہاں آپ نے پھر افریقہ کے طریقے سے پڑھ دیا؟ پھر وہ افریقہ کے طریقے سے ہی وہاں پہ قرآن کریم جو ہے وہ کنٹینیو کیا الحمدللہ. وہ بندہ حیران ہوا پھر, وہ کہہ رہے ہیں خیر ہوگا یہ پہلا افریقی ہے جس کا رنگ صاف ہے. نہیں, افریقہ میں اور لوگ بھی ہیں جن کا رنگ صاف ہے, اور اتفاق سے جو امام صاحب تھے ان کا رنگ بھی صاف تھا. اس میں مصر بھی آتا ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ بھی آتا ہے, اس میں اور بہت سارے ممالک آتے ہیں. موریتانیہ کا علاقہ جو ہے اس کے اندر بھی لوگ دونوں طرح کے ہیں, وائٹ بھی ہیں اور بلیک بھی ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ عاطف صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اور اضافہ فرمائے. اور میری تو یہ دعا ہے اور خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے ناظرین جنہوں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں اور آپ کی اچیومنٹس کو دیکھا ہے, وہ یقیناً دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ قرآن سے جڑنے کی برکت ہے, دین سے جڑنے کی برکت ہے, کہ پھر انٹرنیشنل سطح پر اتنے زیادہ کمپلیمنٹ ملتے ہیں اور اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. تو میری تو دعا ہوگی اور خواہش ہوگی کہ اس کو سن کے ہمارے نوجوان, ہمارے بچے وہ بھی اسی پیٹرن پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں, تاکہ ایک تو ملک کا نام روشن کریں اور دوسرا اسلام کی خدمت کریں, اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.